اسے کوئی بھی فرار اختیار نہیں کر سکتا. یہ اٹل حقیقت ہے. اگر آپ اس کے لیے تیاری نہ بھی کریں، موت نے پھر بھی آ جانا ہے. میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں، کوئی طالب علم، کوئی بچہ امتحانی سینٹر میں بیٹھے، اور آپ اور میں سارے اس تجربے سے گزر کر آئے ہیں. امتحان سکول کا ہو، امتحان کالج کا ہو، یونیورسٹی کا ہو، مدرسے کا ہو، پیپر کے لیے 4 گھنٹے 3 گھنٹے ٹائم دیا جاتا ہے، اور نگران اوپر کھڑا ہے، ممتحن کھڑا ہے. وہ 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا ٹائم جب پورا ہو جائے تو جو نگران ہے، ممتحن ہے، وہ آپ سے امتحانی شیٹ لے لیتا ہے. شاید امتحان دینے والوں کو تجربہ نہ ہو، امتحان لینے والوں کو بہت تجربہ ہے. یہاں 3 استاد بیٹھے ہیں، 3 ماسٹر بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے وقت ختم ہوا، اسے وہ چھین لیا جاتا ہے. وہ روئے، وہ چیخے، یار بات ٹھیک ہے، اپنا تعارف کروائے، لالچ دے کہ مجھے آدھا گھنٹہ ٹائم اضافی طور پہ دیا جائے. وہ بڑے کا بیٹا ہو، چھوٹے کا ہو، غریب ہو، امیر ہو، مطلوبہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سے وہ پیپر چھین لیا جاتا ہے. اسی طرح یہ موت کی مثال ہے. وقت آ گیا، آپ نے تیاری کی ہوئی ہے، آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ موت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی قومیت کیا ہے؟ آپ کا مذہب کیا ہے؟ آپ کا ملک کون سا ہے؟ آپ کی بولی زبان کون سی ہے؟ لیکن جب موت کا وقت آئے گا، فرشتہ روح نکال لیتا ہے. آپ روئیں، کہیں میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، ایمانداری سے اگر آپ موت کے فرشتے کو یہ کہیں یہ میرا پورا گاؤں مجھ سے لے لے اور اس کے بدلے میں میری روح نہ نکلے، کیا ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اس نے ہر حال میں آنا ہے. جب آنا ہے تو پھر کیوں نہ اس کی تیاری بندہ کر کے رکھے، اس کے لیے بندہ تیار رہے. کتنی زندگی ہے؟ 100 سال، 90 سال، 110 سال. اگلے دن میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں پتا چلا 120 سال کے بابا جی فوت ہو گئے. 120 سال کی عمر میں وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے. لیکن 120 سال کے بعد بھی پھر آخر کیا ہوا؟ موت آ گئی. اب یہ امتحانی سینٹر میں بیٹھا بچہ 3-4 گھنٹے اس کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے. اگر تو اس نے وہ سوالیہ پرچہ دیکھ کر، پیپر دیکھ کر 1 2 3 4 5 جو مطلوبہ سوالات ہیں اس کا حل کر لیا تو پھر پرچہ چیک ہونے کے بعد رزلٹ کے طور پہ اس کو نمبر دیے جائیں گے 40%، 60%، 80% یا 100%. اور جو پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن لیتا ہے پھر ایک وقت آئے گا امتحان کے بعد سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اداروں میں مہمانان کو بلا کے، والدین کو بلا کے، پھر
اساتذہ کو بلا کے والدین کو جمع کر کے پکارا جاتا ہے فلاں بن فلاں آ جائے، اس کا یہ انعام ہے، یہ شیلڈ ہے اس کا یہ تمغہ ہے، یہ کپ یہ میڈل دیا جائے گا۔ اگر اس نے 3-4 گھنٹوں میں ایک لفظ نہیں لکھا ہوگا وہ 100/100 فیل ہوگا۔ یہی دنیا کی مثال ہے۔ اگر مرنے سے پہلے دنیا کی زندگی کے اندر سوال آپ کے پاس ہے، نماز کا پرچہ یہ آپ کے پاس ہے، روزے کا سوال یہ آپ کے سامنے ہے، قرآن کی تلاوت یہ پرچہ آپ کے سامنے ہے، تہجد یہ آپ کے سامنے ہے، زکوٰۃ کا پرچہ یہ آپ کے سامنے ہے، عمرے کا پرچہ یہ آپ کے سامنے ہے، والدین کا احترام یہ سوال آپ کے سامنے ہے، چھوٹوں پہ شفقت یہ آپ کے سامنے ہے، ہمسایوں کے حقوق یہ آپ کے سامنے ہے، مسجد کا ادب یہ آپ کے سامنے ہے، توحید کا انکار اس کی سزا یہ آپ کے سامنے ہے۔ کتنا افسوس ہے اس طالب علم پر جس کو بلا کے کہا جائے بیٹا فلاں تاریخ کو امتحان ہے، اور پھر یہ سوال آئیں گے، یہ سوال حل کرو گے، 100/100 انعام ملے گا۔ وہ سٹوڈنٹ وہ طالب علم وہ بچہ پھر بھی 100/100 نمبر نہ لے، کتنا افسوس ہے۔ مسلمان بھائی تجھے بتا دیا گیا یہ تیری زندگی میں سوال ہے، نماز پڑھو گے خدا یہ اجر دے گا، روزے رکھو گے خدا اتنا اجر دے گا، حج کرو گے اتنا اجر ملے گا، زکوٰۃ دو گے اتنا اجر ملے گا، تلاوت کرو گے اتنا اجر ملے گا، والدین کی خدمت کرو گے اتنا اجر ملے گا، ذکر و اذکار پہ اتنا اجر ملے گا۔ مجھے بتاؤ یہ سوال بھی بتا دیے گئے، اس کا نتیجہ بھی بتا دیا گیا، اور انعام کے اندر جو خدا نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ بھی بتا دیا گیا۔ مجھے بتاؤ یہ مطلوبہ سوالات حل کر کے ہم رب کی جنت کو نہ حاصل کر سکے، مجھے بتاؤ ہم سے بڑا کوئی بد نصیب ہوگا؟ اور جب موت کا وقت آ گیا تو پھر فرشتوں نے روح کو نکال لینا ہے، نہیں نکالنا؟ بولیے، آپ روئیں چیخیں، رشوت، تعارف، وہاں کوئی بات بھی چلتی نہیں ہے، اور اس بات پہ کسی مذہب کا، کسی مسلک کا، کسی قومیت کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر حال میں آنا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک وقت ایسا تھا کائنات کا وجود نہیں تھا، آسمان بھی نہیں تھے، زمینیں بھی نہیں تھی، شمس و قمر بھی نہیں تھے، یہ دریا، یہ صحرا، یہ جنگلات، یہ پہاڑ، یہ پرندے درندے، یہ چاند ستارے نہیں تھے۔ اس وقت بھی میرا اللہ تھا، اور ساری کائنات کو بنانے والا میرا اور تیرا خدا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے ایک وقت آئے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب فرشتہ سور میں پھونک لگائے گا فتاتون افواجا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔ رب کا قرآن کہتا ہے یہ بڑے بڑے پہاڑ تمہیں ریت کے ذرے معلوم ہوں گے۔ یہ وقت آنا ہے، اور وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس کے بعد بھی اگر کوئی ذات باقی ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔
اس کو بقا ہے. وہی ذات ہمیشہ تھی، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی. اس کو موت بھی نہیں، اس کو زوال بھی نہیں. یا حی یا قیوم، یہ اس کی صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ بولیے. اللہ کی صفت ہے. اور میں نے شاید ایک جمعے میں کہا تھا، آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں نا، پڑھ کر دیکھیں. اللہ پاک نے اپنی نسبت تر سے ختم نہیں کی کہ کی ہے. قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا اللہ فرمائیں گے میرا بندہ. اے نبی میرے بندوں کو کہہ دو، یا عبادی میرے بندے. اس کے مقابلے میں اولاد نافرمان ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ میرا نہیں ہے، ہم اس کے قول و فعل کے ذمہ دار نہیں ہیں، آگ کر دیتے ہیں. نوکر ملازم نافرمانی کرے تو ہم کہہ دیتے ہیں ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کے قول و فعل کے ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن میرا خدا ایسے نہیں کرتا، میرا اللہ ایسے نہیں کرتا. اس کو تو بندوں سے پیار ہی بڑا ہے. آپ اور مجھ سے اس کو بڑا پیار ہے. ماں کتنا پیار کرتی ہے آپ نے کبھی اندازہ نہیں کیا. ہمیں موقع ہی نہیں ملتا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے بچپن کے جو ایام ہیں نا، گزرے ہوئے دن، ان کو دیکھنا. ماں باپ کے سامنے زبان چلانے سے پہلے اس وقت کو یاد کرو. کتنا پیار ہے. وہ ماں چولہے کے سامنے جب روٹیاں پکاتی ہے، ہنڈیاں پکاتی ہے گرمی کے موسم میں، تب تو روتا رہتا ہے، چیختا رہتا ہے. تجھے اپنی جھولی میں وہ بٹھانا گوارا نہیں کرتی، اس کو آگ سے تکلیف نہ ہو. اور اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر بھی اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں. کتنا پیار اللہ کرتے ہیں؟ بولیے. 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. الٰہ العالمین نے قسمیں کھائیں، مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے مکے کی قسم. آگے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. پھر اللہ پاک نے تیری قسمیں اٹھائیں، میں نے اس کو احسن پیدا کیا ہے. قرآن پاک پڑھا کرو ترجمے سے. اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے پیدا کیا، ایسے نہیں چھوڑ دیا تجھے. تیرا ذائچہ بنایا، تیرا نقشہ بنایا، تیرے اعضاء کو برابر بنایا. آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں ہر بندے کی کتنی انگلیاں؟ بولو. 4 انگلیاں ہیں. کتنی ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو انگوٹھا کہتے ہیں. چلو 5 انگلیاں کہہ لو. کئی لوگ ایسے ہیں نا جن کے یہاں ایک چھٹی انگلی ہوتی ہے، چھوٹی سی. ایمانداری سے بتاؤ، پیدا تو اللہ نے کی ہے نا، لیکن ہمارے معاشرے میں وہ عیب تصور کیا جاتا ہے. ہم ایسے لوگوں کو مذاق کرتے ہیں. چھٹی انگلی ہو جائے یا دونوں جڑواں پیدا ہو جائیں، یہ جڑ جائیں. کسی کی ٹانگ تھوڑی سی چھوٹی ہو جائے، وہ لنگڑا کے چلے، پھر بھی عیب. آج گھر جا کے نا اپنے بازو کا ناپ لینا، ذرا اپنی انگلیوں کا ناپ لینا. اور ان کو چھوڑو، یہ جو لکیریں ہیں نا اس کو دیکھنا، آنکھوں کو دیکھنا. اگر ایک آنکھ اللہ یہاں لگا دیتا تو پھر کیا یہ معاشرے میں عیب نہیں ہے؟ کسی کا کان چھوٹا ہو، کسی کا بڑا. اللہ فرماتے ہیں میں نے احسن بنایا. کس کو؟ انسان کو. اور یہ جو جنت ہے، یہ جو انعامات ہیں، یہ جانوروں کے لیے یا انسانوں کے لیے؟ بولو.
یہ سارا کچھ ہمارے لیے ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمیں نہ آخرت کی فکر ہے، نہ موت کے لیے ہم تیار ہیں، اور نہ یہ اللہ سے پیار ہے۔ کتنا پیار کرتا ہے اللہ! اللہ نہیں چاہتے کہ میرا ایک بندہ بھی جہنم میں جائے، آگ میں جلے۔ یاد رکھو، میرے اور تیرے خدا کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، رب کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، تیرے اور میرے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، تلاوت اور ذکر و اذکار کی ضرورت تیرے اور میرے خدا کو نہیں ہے، ذکر و اذکار کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے پاس تو فرشتے اور ملائکہ ہے جو سجدہ بھی کرتے ہیں، جو رکوع بھی کرتے ہیں، جو قیام کی حالت میں ہے، جو بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں، نبی کے روضے پہ درود و سلام بھی پڑھتے ہیں۔ او بندے، عبادات کا یہ خدا محتاج نہیں ہے، عبادت کی ضرورت تجھے اور مجھے ہے۔ یہ شب برات، یہ رمضان کے روزے، لیلۃ القدر، آج جمعہ کی سعادت، یہ خدا کی رحمت کے بہانے ہیں۔ یہ آج نہیں آیا، کل تو آ جائے گا، یہ کل نہیں آیا، پرسوں تو آ جائے گا، یہ آج نہیں آیا، جمعے کو تو آئے گا، یہ آج نہیں آیا، شب برات کو تو آئے گا، یہ آج بھی نہیں آیا، لیلۃ القدر میں تو آئے گا، یہ آج بھی نہیں آیا، عید کے اجتماع میں آ جائے گا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، خدا کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم اکیلے یاد کرو میں اکیلا بیٹھ کر یاد کروں گا، تم انسانوں کی مجلس میں میرا ذکر کرو۔ رب کہتا ہے میں فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کروں گا۔ فرمایا تم قدم چل کے آؤ، میری رحمت دوڑ کر آتی ہے، آؤ تو صحیح اس کے دربار میں۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس کے پیار کے بہانے ہیں ہمارے لیے، ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کے پاس فرشتے ہیں عبادت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے۔ اور آپ قرآن پاک کو پڑھیں، پہلا پارہ، جس دن اللہ فرشتوں کو بنانے لگے تھے، نہ آدم کو بنانے لگے تھے، فرشتوں سے کہا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ نہ بنا۔ اور آگے دلیل کیا دی تھی؟ تو اپنی عبادت کے لیے بنانا چاہتا ہے نا، تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تجھے عبادت کی ضرورت ہے اللہ، ہم اس کے لیے کافی ہیں، تیرا ذکر بھی کریں گے، تیری عبادت بھی کریں گے، تیرے نام کی تسبیحات بھی پڑھیں گے، اس کو نہ بنا۔ اللہ نے بنایا اور کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تجھے کس لیے بنایا؟ عبادت کے لیے۔ اور پھر اگلی بات، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں عبادت کے۔ اللہ کا قرآن کہتا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتے ہو کائنات والوں 18,000 مخلوقات ہیں، یا 24,000 یا 25,000 مخلوقات ہیں۔ رب کہتا ہے اس کائنات میں جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں درندے بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، اس کائنات میں ملائکہ بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں جنات بھی ہے، لیکن سب کا سردار انسان کو بنایا۔ اور ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، وہ ہمیں جانور بنا دیتا، ہم اس کا کچھ کر سکتے تھے؟ اللہ قادر تھا، وہ ہمیں پرندوں میں پیدا کر دیتا، وہ کسی اور مخلوق میں ہمیں پیدا کر دیتا، وہ تو قادر تھا نا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا قرآن کہتا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر
व अबका। कायनात वालों, दुनिया की जिंदगी आरजी है, ये जिंदगी फानी है, ये फना होने वाली है, ये दुनिया बेज़बात है। अल्लाह का कुरान कहता है यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ये यकीन दिल में पैदा कर लो, ये यकीन दिल में बिठा लो, हमने मरना है, हमने कब्र में जाना है। उलमाए कराम ने लिखा वो खुदा जिंदों से प्यार करता है, वो खुदा मर्दों से प्यार करता है, वो बुजुर्गों से प्यार करता है, वो बच्चों से प्यार करता है। उलमाए कराम ने लिखा आज तू अपने बूढ़े बाप के सफेद बालों की हया नहीं करता, तुझे जरा भी शर्म नहीं, जरा भी झिझक नहीं। इलाहुल आलमीन फरमाते हो मेरे बंदे, एक आदमी मेरे सामने हाथ उठाए, उसकी दाढ़ी और सर में सफेद बाल हो, अल्लाह फरमाते हो मैं उसकी झोली खाली वापिस करूं, मुझे उसके सफेद बालों से हया आती है। कितना प्यार है अल्लाह को। और हमने कभी सफेद बालों का हया नहीं किया। क्यों भाई? अल्लाह ने जिंदगी के अंदर भी जिंदा इंसान से, अल्लाह को हमसे कोई मतलब नहीं है कि है। अल्लाह रसूल और वालिदैन की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ इंसान से बेलौस है, जिनको कोई मतलब नहीं है। अल्लाह को मतलब है हमसे कोई? बोलो। हमारे वालिदैन को, आपको अगर मुझसे मोहब्बत है ना, तो किसी न किसी कोने में छोटी सी गरज जरूर होगी, उसके पीछे कुछ ना कुछ मकासद होंगे। 100% इमामुल अंबिया फरमाते हैं अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, तुम्हारी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए, लड़ाई भी। इस पे अगर 100% कोई पूरा उतरा है, आप जमाने की तारीख को खंगाल कर देख लें तो वो सिर्फ और नबी के सहाबा हैं, जिनकी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए थी और जिनकी लड़ाइयां भी, बोलिए, अल्लाह के लिए थी। अल्लाह ने अगर तुझे और मुझे एजाज दिया है ना, अशरफुल मखलूकात बनाया है, अल्लाह पाक ने तेरा और मेरा इकराम किया है, तुझे और मुझे आला अफजल बनाया है, तेरे और मेरे लिए कसमें उठाई हैं, तो फिर आखिर तक अल्लाह पाक ने अपने वादे को निभाया है। अल्लाह कभी अपने वादे के खिलाफ नहीं करते। जिस बंदे को बेलौस मोहब्बत हो ना, उसकी मोहब्बत आखिर तक जाती है। गुज़श्ता से पेबस्ता जुमे मैंने अर्ज किया था ना, मरने जीने की कस्में साथ है। कल हमने जनाजा पढ़ा, यहां आप भी थे ना, क्या उसके भाइयों ने उसको रोक लिया? उसके बेटों ने, उसकी बेटियों ने, बरादरी ने, खानदान ने, रिश्तेदारों ने। और अगली बात, कोई उसके साथ दफन हुआ है? कोई नहीं जाता, ये धोखा है। मरने जीने की कस्में साथ हैं। और चलो कोई दोस्त नहीं तो बेटा तो बाप के साथ कब्र में उतर जाए ना। कैसे उतरे? वो तो इंतजार में था जल्दी मरे, कारखाने पे कब्जा करूं, अब्बा जल्दी मरे, जायदाद मैं लूं। हमारे ये हालात हैं। लेकिन अल्लाह का जो तुझसे और मुझसे प्यार है ना, ये बेलौस है, कोई गरज नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत आ गई। मस्जिद के लाउड स्पीकर पे ऐलान हुआ, ट्विटर फेसबुक पे आया, इश्तिहार चला, फुला चौधरी साहब, फुला MP
مفتی صاحب، فلاں ناظم صاحب، فلاں بزرگ، فلاں پیر صاحب، فلاں مولوی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، جنازے کا اعلان بعد میں ہوگا، رشتہ دار بھی آ گئے، برادری بھی آ گئی، قریب قرب و جوار والے بھی آ گئے، اور آ کر سارے گھر میں جمائیں۔ یا اللہ یہ بندہ مر گیا ہے، بچہ بوڑھا جوان بلا امتیاز یہ مر گیا ہے، اب اس سے کیا غرض ہے؟ اس کو دریا میں نہ پھینکیں، اس کو آگ نہ لگا دے، اس میت کو جنگلوں میں نہ پھینک دیں، اس کو جانور کھا جائیں، کتے کھا جائیں، درندے چیر پھاڑ کر جائیں، ہم یہ مر گیا۔ ایسا ہونا چاہیے نا؟ کیوں بھائی بولو؟ جب مرنے کے بعد ہمارا رابطہ ہی نہیں ہے ان سے۔ میں نے گزشتہ پیوستہ جمعہ کہا تھا نا، یہ 1 ایکڑ قبرستان ہے، یہاں آواز لگاؤ ذرا اپنے ابو جی کو، اماں کو آواز مارو ذرا، بھائی کو، بیوی کو، شوہر کو آواز دو۔ کوئی تمہاری آواز سنتا ہے؟ تمہاری آواز پہ کوئی باہر نکلے گا؟ تمہارا اور ان کا، ہمارا اور ان کا رشتہ رہتا ہے۔ وہ کون سا رشتہ ہے کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ ہمیں تو ویسے ہی مشہور کیا ہوا ہے، میں آج پھر کہتا ہوں، سانو کہندے نے وابی، اسی وابی، اور پھر یہ آندے نے کی کہندے نے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ او بھائی مانا ایک گل کر لگے تینوں شرم نہیں آندی؟ یعنی اگر کوئی بندہ تیری سوچ تیری فکر کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے؟ ہم وہابی نہیں ہیں، ہم ایصال ثواب کے قائل ہیں، اور پھر تم سے بڑھ کر قائل ہے، تم کہتے ہو پڑھ کر مولوی کے ملک کیا جائے، جب تک دعا نہ کی جائے ثواب نہیں پہنچتا۔ ہمارے عقیدہ اکابرین کا یہ ہے، یہاں بیٹھ کر صرف سوچ کر پڑھو، خدایا میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، سپارہ رکوع پڑھ رہا ہوں، آپ دعا کرے نہ کرے، ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، کسی مولوی کے ملک کرے نہ کرے، آپ نے یہاں نیت کر کے جس جس کے لیے پڑھا ہے اللہ پاک سب کو اجر پہنچا دیتے ہیں۔ ہم ایصال ثواب کے مخالف نہیں ہیں، قبر میں یہی ایک رابطہ ہے اور یہ حق ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے موت آ گئی جنازہ پڑھے، الہ العالمین یہ تو بے نمازی تھا، الہ العالمین یہ بندہ بڑا برا تھا، الہ العالمین یہ تو کبھی تیرے در پہ نہیں آیا، اس کی میت کو پھینک دے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، اعلان کر دو۔ یہ اعلان کس لیے؟ رشتہ دار بھی آ جائے، برادری بھی آ جائے، قبیلدار بھی آ جائے، قرب و جوار والے بھی آ جائے، اب اعلان ہوتا ہے 4 بجے جنازہ ہوگا، یا اللہ اسی طرح اٹھا کر لے جائے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، غسل کا انتظام کیا جائے، اور نہیں نہیں، اہل علم جانتے ہیں، جاؤ پاک مٹی لے کر آؤ۔ یا اللہ یہ بھی تو مٹی ہے، فرمایا نہیں، پاک مٹی کے ڈھیلے لے کر آؤ، اس میرے بندے کو استنجا کرواؤ، یہ ناپاک حالت میں نہ آئے۔ الہ العالمین یہ تو بے نمازی تھا، یہ تو گناہگار تھا، یہ تو کبھی تجھے یاد نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہو بندہ تو میرا ہے، فرمایا پانی گرم کر لو، بیری کے پتے ڈالو، اور جناب وہ مسجد سے پھٹا اٹھا کے لاؤ، پانی گرم ہے، بیری کے پتے ڈال لیے، پاک مٹی آ گئی، اور پھر کہا جاتا ہے وہ آئے جس کو غسل کا طریقہ آتا ہے۔
یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. باپ کی میت ہے, بیٹے مولوی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں, آؤ جی غسل دو. کبھی سوچا کر اس باپ نے کتنی مرتبہ بچپن میں تجھے نہلایا ہوگا, صابن مل مل کے, تیل لگا لگا کے, کتنے پیار سے تجھے نہلایا. مجھے بتاؤ یہ تیری عزت ہے, جس پھٹے پہ تجھے نہلایا جاتا ہے اس کو عام استعمال میں کوئی نہیں لاتا. اور کہتے ہیں یار آہستہ ہاتھ لگانا ذرا آہستہ, کہتے ہو نا غسل دیتے وقت. اور جو پھٹے پہ پڑا وہ ہل نہیں سکتا, وہ اٹھ نہیں سکتا, وہ بیٹھ نہیں سکتا. کپڑے کینچی سے کاٹ کے اتارے جا رہے ہیں اور پاک مٹی سے استنجا کیا جا رہا ہے اور بیری کے پتے ڈال کے پر غسل. آہستہ آہستہ. صابن وہ لاؤ. مجھے بتاؤ مردوں کو غسل دینے والوں, کیا تمہارے گھر کے غسل خانوں میں صابن نہیں ہوتے؟ وہ کیوں نہیں لاتے؟ یہ استعمال شدہ ہے. کیا تمہارے ٹوائلٹ میں تولیہ نہیں ہوتا ہے, وہ بھی استعمال شدہ ہوتا ہے. یہ جو پھٹا ہے یہ بھی استعمال میں نہیں آتا. صابن بھی نیا, تولیہ بھی نیا اور برتن بھی نئے. جی غسل دینا لوٹا لو. تیرے اور میرے گھر میں پلاسٹک کے لوٹے یہ مردوں کے لیے مخصوص ہے. یہ سٹیل کا لوٹا اسی لیے رکھا ہوا تھا. اب غسل دے دیا, خدایا اب اس کو پھینک کر فرمایا نہیں نہیں نہیں, کفن دیا جائے. خدایا میں اپنے سوٹ کو کاٹ کے باپ کا کفن بنا لوں, ماں کا کفن بنا لوں, یہ بڑا اچھا کپڑا ہے. نہیں نہیں نہیں, ہرگز نہیں. استعمال شدہ کپڑا نہ ہے, اعلیٰ قسم کا سفید کپڑا لایا جاتا ہے, کفن سلائی ہوتا ہے, خوشبو لگائی جاتی ہے, صابون بھی اچھا, تولیہ بھی نیا. اب کفن پہنا کے اس چارپائی پہ ڈالا جاتا ہے جو چارپائی گھروں میں استعمال نہیں ہوتی. ایمانداری سے بتاؤ یہ جو مسجد میں مردوں والی چارپائی اس پہ کبھی سویا کوئی؟ یہ کس کے اعزاز میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے؟ مرنے کے بعد یہ تیرا پروٹوکول ہے, موت کے بعد. اور زندگی میں اللہ کے در پہ آ تو صحیح, پھر اپنا اکرام دیکھنا, اپنا پروٹوکول دیکھنا. یا اللہ چارپائی پہ ڈال دیا, اب پھینک آئے جنگل میں, نہر میں ڈال آئے. ہوتا کبھی ایسے؟ بولو اونچی آواز سے, ہوا کبھی ایسے؟ اور پھر کہا جاتا حضرت صاحب کو بلاؤ, پیر صاحب کو بلاؤ, مولوی صاحب فلاں کو بلاؤ, یہ میرا لیڈر ہے, یہ میرا پیر ہے, یہ میرا استاد ہے, بلایا گیا. الہ العالمین اب کیا کرے؟ فرمایا چارپائی کو گھسیٹنا نہیں ہے, اس کو کھینچنا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کو اعزاز دو, اس کو کندھوں پہ اٹھاؤ. اب چار لوگوں نے کندھوں پر اٹھا لیا, بار بار کندھا بدلا جاتا ہے اور آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اب جنازگاہ میں تصور کر, پیر صاحب پیچھے, یہ مردہ آگے رکھا ہوا ہے. تصورات میں چلا جا, یہ تو بھی ہو سکتا ہے, یہ میں بھی ہو سکتا ہوں, یہ تیرا باپ بھی ہو سکتا ہے, یہ تیرا بھائی ہو
سکتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ بڑا پکا وعدہ ہے۔ اب 4 بج گئے، مولوی صاحب کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی وضو کر کے آؤ، صفیں سیدھی کر کے آؤ۔ علماء کرام نے لکھا حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جس جنازے کے اندر 40 نیک متقی عبادت گزار بندے شامل ہو جائے، اللہ ان کی برکت سے مردے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب امام صاحب آگے کھڑے ہیں، وہ نصیحتیں کرتے ہیں، دیکھو اپنا اعزاز دیکھ، اکرام دیکھ۔ یا اللہ، نبی تو جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک قرضے کی بات نہ ہو جائے۔ اس کا کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا نہ بھائی ہے، تو وہ ان کی بول چال ختم ہے۔ بیٹا نافرمان ہے، کوئی رشتہ دار آگے نہیں آتا، لیکن یہ خدا کا مرنے کے بعد تیرا اکرام ہے۔ خدا گاؤں میں، شہر میں، محلے میں، برادری میں، غیر برادری میں کسی کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں، وہ کھڑا ہو کے کہتا مولوی صاحب اعلان کر دو، اگر اس کا پیچھے کوئی نہیں تو میں اس کے لین دین کا ذمہ دار ہوں۔ خدایا یہ سارا کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ میرا بندہ تھا، پاک ہو کے، صاف ہو کے، لین دین کے معاملات کلیئر کر کے میرے پاس آئے۔ اور پھر مولوی کہتا ہے صفے درست کر لو، اللہ اکبر، خدا کی ثنا، اللہ اکبر، آقا پہ درود و سلام۔ اور اس کے بعد یہ اللہ کی ثنا کس لیے کی جا رہی ہے؟ او بھائی، کسی چودھری سے مانگنا ہو، دانے لینے ہو، حکے کے لیے تماکو چاہیے یا کھاد کی بوری چاہیے، کتنی تعریفیں کرتے ہو چودھری صاحب، تمہارا باپ اچھا تھا، تم کتنے اچھے ہو، کتنے اخلاق والے ہو۔ او رب سے مانگنا ہے، اس کی تعریفیں کرو، اس کی خوشامد کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ خدا کی تعریف کرنے کے بعد پھر آقا کو سفارشی بنا لو، حضور کی ذات میں درود پڑھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس دعا سے پہلے پاک میں درود پڑھا جائے اس دعا کو رب رد نہیں کرتا۔ اور پھر امام کہتا ہے اللہ اکبر، پھر سارے کہتے ہیں اللہم اغفر لی حیینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ مغفرت کی دعا، قرضے کے فیصلے ہو گئے، رشتہ داروں میں کہا جاتا ہے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو، برادری والوں اس کو معاف کر دو۔ خدایا اب سب کچھ ہو گیا، اب اٹھا کے جنگل میں پھینک گئے۔ فرمایا نہیں، اٹھاؤ چارپائی کو قبر پہ لے چلو، اور قبر بنائی گئی آہستہ آہستہ۔ روزانہ دیکھتے ہیں او بھائی مردے کو تکلیف نہ ہو، کفن کو کھینچنا نہیں ہے، درمیان میں کپڑا ڈال لیا، آہستہ آہستہ قبر میں ڈالا گیا۔ خدایا اب مٹی ڈال دے۔ فرمایا نہیں نہیں، اوپر اینٹیں لگاؤ، اوپر سلیبیں ڈال دو، اور پھر آہستہ آہستہ پہلے مٹی ڈالو۔ اور قلعے کے مسلمانوں دل پہ بات رکھو، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا، ہم مسلکوں میں بٹ گئے، برادریوں میں بٹ گئے، ہم تو لڑائیوں کی نظر ہو گئے۔ یہ مٹی ڈالتے ہوئے ہم نے پڑھنا کیا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب سارے مٹی ڈال رہے ہیں، قبر بن گئی، اور پانی ڈالا گیا ہے، اس میں ٹکیاں پائی ڈالی گئی۔ کس لیے؟ جانور قریب نہ آئے، مردے قریب، مردے کے پاس کیڑے مکوڑے نہ آئے۔ اب قبر تیار ہے، قبر تیار ہونے کے بعد پھر سارے ہاتھ اٹھا کر کہتے ربا یہ تیرا بندہ تھا، گناہگار تھا پر تیرا تھا، خطا کار تھا پر تیرا تھا، نافرمان تھا پر تیرا تھا، بے نمازی تھا پر تیرا تھا۔ اللہ ہم سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں ربا اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دو۔ یہ مرنے کے بعد تیرا اکرام ہے،
ये इज्जत, ये प्रोटोकॉल मरने के बाद अल्लाह ने तुझे दिया है, तो कभी सोचना जिंदगी में जीते जी तेरा अल्लाह के यहां कितना प्रोटोकॉल होगा, कितना इकराम होगा, कितनी इज्जत होगी। आइए, कहां भटके हुए हो, कोई दर नहीं है उस दर के अलावा, किसी ने मौत से नहीं बचना। काबे के रब की कसम है, कोई नहीं सुनने वाला। कौन है सुनने वाला? लाओ खुदा के अलावा, जो सुनता भी हो, पूरी भी करता हो, कबूल करके अजर भी देता हो। वो है तो एक दर है। क्यों भटके हुए हो, क्यों गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हो? जिस तरह इम्तिहान में इम्तिहान लेने वाला हर वक्त सर पे खड़ा रहता है, ये नकल न करे, टाइम आने पे वो ले लेता है। मौत का फरिश्ता, मौत तेरे और मेरे सर पे खड़ी है, और ये तू कहता है 80 साल जिंदगी, 90 साल, 100 साल। कुरान को पढ़कर देखिए, हम जब उस दिन को देखेंगे, कौन सा दिन है? कुरान कहता है 50 अल्फ सनातिन, 50,000 साल का दिन है। ये 100 साल हमें क्या लगेंगे? ये 90 साल, ये 60 साल, ये 70 साल हमें कैसे महसूस होंगे? कुरान कहता है अशियतन औ ज़ुहाहा, हम एक दूसरे को कहेंगे हम तो दुनिया में एक सुबह या एक शाम गुजार कर आए हैं। मेरे वाजिब एहतराम दोस्तों, मुनादी हो रही है, मौत सर पे खड़ी है, वो अगले पल का खबर, अगले पल की खबर नहीं है। आइए मौत की तैयारी कीजिए, आइए आखिरत की फिक्र कीजिए, अपने रूठे हुए रब को मनाइए, रब को राजी कीजिए। अल्लाह पाक तेरा और मेरा ईमान पे खात्मा कर दे। अल्लाह पाक हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा रब्बा तेरे हुक्मों के मुताबिक गुजरे, तेरे नबी की सुन्नतों के मुताबिक गुजर जाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।